جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ پاک پاک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ انٹرویوز کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کر رہے ہیں، تو آج میں بہت ہی ایک پیاری ہستی کا آپ کو تعارف کرواؤں گا جو کہ ماہر حاضرات ہیں، ماہر رمل ہیں، علم رمل پہ ماشاءاللہ ان کی بہت زیادہ گرپ ہے، جو ہر عمل کے اندر ایک اپنا علیحدہ مقام رکھتے ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کو ملواتا ہوں سید شاہد عباس شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، شکریہ کہ بلا ملاقات کا شرف دیا اور میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ کی پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ تو شاہ صاحب، آپ کو عملیات کا شوق کیسے پڑا؟ قبلہ عملیات ایک تو خاندانی تھا، میرے دادا پردادا بھی عملیات میں کافی مقام رکھتے تھے، لیکن میرا یہ شوق بچپن سے ہی تھا۔ والدین کی سپورٹ نہیں تھی، لیکن جو شوق پروان چڑھتا رہا آہستہ آہستہ، تو میں نے پھر علوم روحانی پر پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، برنی صاحب کی کتب پڑھی، میرے والد صاحب لے کے آئے تھے، میں نے بہت چھوٹی عمر میں پڑھی تھی، تو اس سے مجھے اور زیادہ شوق پیدا ہوا کہ یہ کچھ عملیات ایگزسٹ کرتے ہیں۔ جی 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 تو کچھ خاندانی اثر بھی تھا۔ جی، کیونکہ سادات کا ایک ورثہ ہے یہ چیز، تو علم جو ہے نا وہ محمد والی محمد کے گھرانے سے علم کی تو برانچیں نکلتی بے ہیں۔ شک۔ تو شاہ صاحب، آپ کو کن کن اساتذہ کی رہنمائی حاصل ہوئی؟ جو میرے بنیادی استاد ہیں وہ قبلہ غلام قبر صاحب ہیں ڈیرہ غازی خان سے، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، شمسی سادات میں سے تھے وہ۔ جی تو بنیادی طور پر وہ میں ان کو اپنا صحیح استاد مرشد مانتا ہوں۔ انہوں نے میری روحانی تربیت بھی کی ہے اور اخلاقی تربیت بھی کی ہے۔ عملیات کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے ایک اچھا انسان بنانے میں بھی بہت مدد کی ہے۔ یہ ایک استاد کا بہت اچھا یعنی کہ فرض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو ایک اعلیٰ مقام پر لے کر جائیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ استاد اپنا کوئی نہ کوئی گر رکھ لیتے ہیں، کیا شاہ صاحب نے کبھی آپ سے کوئی چیز چھپائی؟ قبلہ یہ سوال تو بڑا چبھنے والا ہے۔ تمام اساتذہ رکھتے ہیں، انہوں نے مجھے اعمال شر سے محفوظ رکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ ان کا ایک ہی تھا عمل سب سے بڑا، سورۃ الکوثر کا، تو مجھے انہوں نے وہی عمل کروایا تھا اور مجھے اس پہ انہوں نے کافی محنت کروائی تھی۔ تو آپ نے وہ عمل کتنے یعنی کہ اس کے کتنے چلے وغیرہ کیے آپ نے، یا اس کی آپ نے افادیت کیا نوٹ کی ہے جو عمل انہوں نے آپ کو کروایا؟ چلے تو میں اس کو ہر ایک 41 دن کا ایک معصوم کو ہدیہ کر دیتا تھا، آئمہ کی، جی، 12 اماموں میں سے 12 اماموں میں سے۔ اس طرح میں نے کوئی تقریباً یاد ہے 7-8 دفعہ اچھا سورۃ الکوثر کو میں نے پڑھا ہے۔ اس کی تعداد پہ بھی ڈپینڈ تھا، 1000 سے شروع کر کے پھر اگلے چلے میں 2000 3000 اس طرح بڑھتی جاتی تھی روزانہ کی بنیاد پہ۔ جی سورۃ الکوثر ایک ایسا عمل ہے جس میں اس میں ولایت ہے۔ جی آپ کو یہ ایک انسان بنا دیتا ہے مکمل۔ عملیات میں لوگ فوائد دیکھتے ہیں اعمال کے طور پر، لیکن یہ آپ کی نا روح کے ساتھ اگر اٹیچ ہو جائے نا تو یہ آپ کو بہت سے دنیاوی اور روحانی، مذہبی، جسمانی فوائد کا باعث بنتی ہے۔ مجھے کشف کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی واہ، اس وقت جب میں اسے پڑھتا تھا۔ جی آپ سوال کرتے تھے تو میرے سامنے وہ چیزیں خود بخود لکھی آ جاتی تھیں۔ میں بڑا حیران تھا، اپنے استاد محترم سے اس بارے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جذب کرو، جی ابھی جی تم جی چھوٹے ہو، جی 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 تو یہ چیزیں برداشت کرنے والی ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا سورہ کوثر کے اوپر، یعنی کہ اس کے سورہ کوثر کے اعمال سے آپ نے کتنا عرصہ سے یعنی کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لا رہے ہیں؟ میں نے اس کا 2007 سے میں نے اس کے اعمال کو سٹارٹ کیا تھا۔ جی 2007 سے لے کے میں 2016 تک اس کی چلہ کشی میں اچھا، رہا تھا۔ تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ تذکیر الخلائق اور رجوع الخلائق کے حوالے سے آپ نے سورہ کوثر کی تو تذکیر بہت زیادہ ہے،
تو آپ نے اس میں کتنے یعنی کہ فوائد اس میں پائے ہیں آپ نے؟ قبلہ اس کا نا سورۃ الکوثر کی تسخیر کو دیکھیں یا اور بھی قرآنی اعمال کو دیکھیں، تسخیر تو پورے قرآن کی ہی ہے، لیکن اس کی خاص تراکیب ہیں۔ سورۃ کوثر کے ساتھ اسماء الحسنہ سے مدد لیتے ہیں، مثلاً سورۃ کوثر کے ساتھ یا رزاق ہو یا فتاح ہو، جی 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 اور اگر علم کے لیے پڑھنی ہے تو یا علیم ہو جی یا عالم ہو، اور اگر قوت پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے یا قادر ہو یا قوی کے ساتھ، جی اسی طرح ہمارے شر میں یا قہار ہو یا جباروں کے ساتھ ملا کے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے مختلف تراکیب ہیں جو میرے استعمال میں اکثر تو رہتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی سورہ کوثر کا عمل پیش کریں؟ کیونکہ آج کل جو ہمارے اخلاقی معاملات میں میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں، جی تو اس کے لیے میں ایک بتانا پسند کروں گا۔ آپ سورۃ الکوثر کو روزانہ 72 مرتبہ دن 11 بجے سردیوں میں آپ ایک وقت میں پڑھیں تصور کے ساتھ۔ اگر آپس کے معاملات میں میاں بیوی میں ناچاکی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں بن رہی، تو 7 دن اسے ایک جگہ پہ 72 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 19 بار درود شریف کے ساتھ۔ جی پھر 7 دن کے بعد معاملات آپ دیکھیں گے آپ کے آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے، اور اسے ہمیشہ کے لیے صرف 19 بار اپنے ورد میں سورۃ الکوثر کو رکھ لیں۔ اور میں اس عمل کی اجازت بھی دیتا ہوں اپنی تمام بہنوں کو اور بھائیوں کو جو اپنے ازدواجی معاملات میں جن کو مشکلات آ رہی ہیں، تو یہ قرآن سے استفادہ کریں۔ تو شاہ صاحب یہ مجھے بتائیں، علم جفر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ آپ جو ہے نا علم جفر اور علم رمل کے حوالے سے بھی آپ کافی یعنی کہ نالج رکھتے ہیں، تو علم رمل کے حوالے سے اور علم جفر کے حوالے سے آپ نے کیا یعنی کہ دیکھا ہے کہ اس کتنی پاور ہے ان کے اندر؟ علم جفر کے اعمال کے اندر آپ اگر ایک عمل تیار کرتے ہیں کسی انسان کے لیے تو اس کا رزلٹ کتنے دنوں تک آ جاتا ہے؟ یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے۔ میرے والد صاحب ماشاءاللہ اچھے جفار تھے، جی تو آج سلسلہ آثار میں ان کو بڑی گرفت تھی، اور اخبار میں تو ماشاءاللہ وہ پورے پرائز بانڈ کا نمبر نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیتے تھے، یہ اس دفعہ لگ واہ جاتا واہ ہے۔ واہ۔ تو جفر کے اعمال ہی اصل میں عملیات ہیں بنیادی طور پر، تو میں انہی کا ہی عامل ہوں۔ جی، اور علم رمل سے آپ نے تشخیص کو کتنا بہترین پایا کہ وہ کہاں تک کامیاب ہے؟ کشف کے علاوہ جو آپ کی کشفی قوت ہے، اس کے علاوہ میں نے تمام علوم پر رمل کو حاوی دیکھا ہے۔ واہ، اگر آپ کے پاس کشف ہے نا جی، اس کے بعد رمل کا مقام ہے۔ رمل آپ کی زندگی کا مکمل احاطہ کرتی ہے، تشخیص میں، معاملات میں، یہ پورے کے پورے معاملات کو آپ کو نا شاہ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ علم رمل کے ماہرین کی کمی پائی جاتی ہے؟ قبلہ اس کی وجہ ایک تو تھا کہ میں آر نہیں محسوس کرتا، اس میں ایک بخل کا کام ہے، جی اور دوسرا ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے۔ جی تمام عامل حضرات کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ اس علم کی تجویز کے لیے یا ترقی کے لیے کچھ انسٹیٹیوشن قائم کرتے۔ ظاہر روزی روٹی کے معاملات کے لیے انہوں نے اس علم کو اپنے تک محدود رکھا، جیسا کہ ہمارے دور کے عابد جعفری صاحب، اللہ پاک ان کے جی، درجات بہت بلند کرے، ہمارے علاقے کے بہت بڑا نام تھے۔ پاکستان کا بہت بڑا نام جی تھا یہی وہ، بات ہے۔ تو ان کی بھی میرے پہ شفقت رہی ہے، اور قبلہ آپ تو اللہ ماشاءاللہ پاک میرے ہر عمل میں، ہر جگہ پہ، ہر لائن پہ میں نے آپ سے ہی استفادہ کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، تو یہ آپ کا بڑا فن ہے۔ نہیں، آپ استاد ہیں، یہ تو نہیں، ایسی کوئی بات اچھا نہیں شاہ ہے۔ صاحب، آپ کے حروف ثوامت کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی رجت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو، تو کیا یہ حروف کی رجت ہے یا انسان کے اندر اپنی کوئی کمی پائی جاتی ہے؟ قبلہ حروف کی جو رجت کا معاملہ، وہ بیسیکلی رجت نہیں ہے، جی وہ حروف کی طاقت ہے جو عامل کو شو کر رہی ہوتی ہے، جی اور عامل کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جی جسے وہ پریشان ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے معاملہ۔ اسے وہ اگر قوت پہ اوپر وہ تصرف حاصل کر لے، جی تو یہی ملکہ ہے کہ حروف کی قوت کو اگر وہ تصرف میں رکھ لے جی تو پھر رجت نہیں وہ لگتی۔ جی تو دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے نامور عاملین اس کی رجت کا شکار رہے ہیں، بقول ایسے کوئی شواہد نہیں ہے
اگر صورت اخلاص یا عہد ہو یا واحد ہو جی اور یا صورت الکوثر آپ پڑھتے ہیں اپنے اعمال میں، تو یہ ان کی رجت میں محسوس نہیں کرتا۔ اعمال شر کا آپ کرتے ہیں، ناجائز کرتے ہیں، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل رجت کا شکار ہے، کیونکہ شر تو پھر ہے ہی رجت کا نام۔ جی یہی بات۔ آپ ناجائز جب کام کرتے ہیں تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میں رجت کا شکار ہو گیا، تو شر تو ہے ہی نام رجت کا ہے۔ اگر وہ برے کام کریں گے تو رجت کا شکار رہیں گے۔ اگر آپ اعمال خیر میں اعمال شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ رجت ہوتی ہے، یہ اعمال شر میں استعمال کرنے کی وجہ سے جی رجت کا شکار ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اپنا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیں؟ ایک تو کرونا کے حوالے سے پیغام ہے، جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، اور کیونکہ یہ عالمی وبا ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، آسانیاں تقسیم کریں اور آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، اللہ پنگن پاک آپ کو سلامت رکھیں۔ ناظرین، آج ہم بھلوال میں سید شاہد عباس شاہ صاحب کے ساتھ آپ کو ملوا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہم ایک بہت ہی پیاری ہستی کے ساتھ آپ کو ملوائیں گے، اور انشاءاللہ آپ ہمارا انتظار رکھیے گا۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، لائک بھی کر لیں اور شیئر بھی کر لیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے کمنٹس کے ساتھ ہمیں نوازتے رہیں۔ آپ کا اپنا زوار کی محمد ابصار حیدری توفیق علی اسلام جی کی مدد۔